بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 9 پارہ ہے۔ اللہ سے فضل کرم مانگتے ہوئے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کا چیلنج تھا۔ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ ہر جو قوم آئی نہ پہلے، انہوں نے اپنے ہی نبی کو چیلنج کیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی نافرمانی کی۔ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی چیلنج کیا تھا، تو اس میں کیا وہ اوندے منہ کے بل گرے ہوئے پڑے رہ گئے۔ اس میں ہمارے لیے ہے کہ آج ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو سوچیں، یہ تو ہمارے پیارے محبوب کی امت ہے، تو اگر وہ امتوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو یہ اللہ تو اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، کہنا نہ مانا، سنت پہ عمل نہ کیا، کہ لائے ہوئے قرآن پہ عمل نہ کیا، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے طریقہ ہدایت دیکھنا ہے تو انبیاء کی باسیت، پھر سب تنگی سختی کا امتحان کدھر؟ اگر ہم نے بہتر بننا ہے تو رجوع الہی کرنا ہوگا، رجوع اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، عاجزی اختیار کرنی ہوگی ہمیں۔ سورۃ الاعراف 96 میں ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری بہت ضروری ہے۔ جو اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان و زمین سے بے حساب رزق فراہم کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جھٹلایا تھا، اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا گیا۔ تو اللہ سے ہم نے بھی توفیق مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا سیدھا تقوی والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ اصلاح کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہماری قدم قدم پہ آیت دے کے ہماری ہدایت کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ تو پہلی آزمائش کیا ہے؟ پہلے آزمائش، پھر خوشحالی۔ پہلے تنگی آتی ہے، پھر خوشیاں آتی ہے۔ برکت کی کنجیاں کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اصلاح کی ہے، ہدایت ہم نے لینی ہے، پھر ہم نے صبر کے ساتھ آگے چلنا ہے، تنگی کو صبر کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کا پھر بھی ذکر شکر نہیں چھوڑنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتیں عطا فرمائے گا، معاشی نظام میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، حسن معاشرات میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کس کے عوض میں؟ تقوی، شکر، صبر کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی نعمتیں اور فضل فرمائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی 97 میں بھی ہے کہ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم گرفت کبھی اچانک اس پر رات کے وقت نہ آ جائے، وہ سوتے پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ جو بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، شہروں میں گاؤں میں رہنے والے یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا دیکھا جائے گا؟ اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہم بھی بے فکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یکا یک میرا عذاب تم پہ مسلط ہو جائے، تمہاری پکڑ ہو جائے، تو کیا کرو گے تم؟ 99 میں بھی ہے، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ اللہ تعالیٰ مطلب پکڑ لے، اللہ یہ ادھر سے سوچ رہے ہیں کہ ادھر سے طوفان آندھی آئے گی، ادھر سے عذاب آئے گا، لیکن اللہ دوسری طرف سے لے آتا ہے۔ کیوں بے خوف ہو گیا؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ پیدا کرنے والا تو وہ ہے۔ زوال کی آخری حد پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی گرفت سے بے خوفی، کہ بندہ پتہ ہے کب وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زوال کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے جب آئے گا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مریں گے بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ قصے کہانیاں سنا کے نا اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے جھٹلایا تھا،
ان کی پکڑ کیسے ہوئی، کیسے اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، رات کو سوئے تھے پڑے کے پڑے رہ گئے، کیسے عذاب مسلط ہوئے۔ پھر 102 آیت میں بھی ہم ان سے اکثر میں کوئی پاس سے عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عہد وفا نہیں کرتے، کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، کرتے کوئی نہیں ہے، میں آؤں گی آتی کوئی نہیں ہے، میں سنوں گی سنتی کوئی نہیں، میں اطاعت و فرما برداری کروں گی، کرتی کوئی نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہیں نا جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو 103 میں بھی ہے، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا ہے، مطلب ہر قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تھا تو مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک کے بعد دیگر انبیاء بھیجے، اور صرف ایک ہی مشن تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبیوں کی فرما برداری کرو، بس یہ مشن تھا۔ ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے مقاصد بھی تو یہی ہیں، اللہ کی نشانیاں، اس پر عمل کرنا۔ بنی اسرائیل کا تکبر کا رویہ تھا، بنی اسرائیل کی پھر آزمائش ہوئی، کیسے؟ آفات، قحط، سیلاب، جوئیں، مینڈک، خون، یہ کیا تھا؟ آزمائش۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اپنے آپ کو بڑی چیز، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے سرفراز کیا تھا، پگڑی جو ہوتی ہے نا سردار کی، ان کو دی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ آزمائش میں ڈال دیا، ان کے اوپر سختیاں مسلط کر دی، قحط، پانی نہیں تھا، زمین بنجر ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سیلاب تھا، پھر جو کھانا تھا اس کے اندر جوئیں، مینڈک، خون تھا، استغفر اللہ، سے عذاب میں مسلط ہو گئے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کو ہم جو کمزور تھے نا ان کو ہم نے وارث بنا دیا، مالا مال کیا ان کو برکتوں سے، زمین کے وارث۔ بت پرستی کی خواہش، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہی انا پرست ہیں، خواہشات کے مریض، خواہشات کے بتوں کو سجدہ کرنے والے ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، ان گندگیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، ان کے پیچھے بگاڑ پیدا ہو گیا، ان کی قوم نے اپنے اپنے الگ الگ الہ بنا لیے۔ 143 آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے کرم کی ایک تجلی بھیجتا ہوں، اگر آپ نے حذف کر لی تو آپ میرا پورا دیدار کریں گے، لیکن آپ نہیں کر سکے۔ وہ ایک تجلی کا آنا تھا، آپ گر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ کا دیدار روز آخرت ہی ہوگا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کسی نے کیا۔ تورات کی تختیاں اور شریعت 145 142 آیت میں، پھر 148 آیت میں، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے بعد اپنے زیورات سے بچڑا، سب نے کہا کہ ہم بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں خوبصورت کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک سامری جادوگر تھا، اس کو اپنے سارے زیور کٹھے کر کے دیے، تو سامری نے ایک گائے بنا دی جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اس کے اندر نا اس نے، سامری جادوگر تھا، اس نے سارے زیور سے ایک بچڑا تیار کیا، اس کے اندر ایک سوراخ رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہوا تیز آتی ہے، کھلی زمین پہ وہ چیز پڑی ہو تو اس ہوا کے اندر سے آواز آتی ہے، اس سوراخ کے اندر سے ہوا آتی ہے۔ تو وہ اتنے غافل لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ بچڑے کے اندر سے آواز آ رہی ہے تو اس کو الہ مانگتے، وہ گمراہ ہو گئے تھے، غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم سب پہ، آپ پہ اللہ کی خاص فضیلت، کرم اور نعمت ہے،
یہ خزانہ ہے ہمارے پاس اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور کی دولت سے مالا مال کیا، ہمیں ذہن عطا کیا ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، وہ ایسے کام کرتا ہے۔ تو اس جو ہمیں نعمت ملی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں، حق و باطل کی پہچان کریں۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا ہے کہ انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو، ہمیں داخل فرما اپنی۔ دعائیں کرنا کتنا لازم ہے۔ قال رب اغفر لی، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے معافی مانگے جو ہم سے گناہ ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، غضبناک نہ ہو، ہم پہ ناراض نہ ہو۔ 148 آیت اور 152 آیت میں سامری جادوگر کی گمراہی اور بچڑے کی پوجا کے حوالے سے سارا واقعہ موجود ہے۔ سامری جادوگر کی گمراہی اور بچڑے کی پوجا دو اہم نکات تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کوہ طور پر گئے تھے اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر 153 اور 167 توبہ کی قبولیت، ہدایت کا نظام۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم توبہ کرتے ہوئے اس در میں شامل ہو جاؤ، اس شہر میں شامل ہو جاؤ۔ وہاں پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم توبہ کرو، ہدایت اللہ تعالیٰ، ہدایت کا نظام اللہ کر دے گا۔ تو کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، صغیرہ کبیرہ، فوراً سے توبہ کرے، اس کے بعد پھر کبھی وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ کا مقصد، سچی توبہ کا مقصد ہی یہ ہے۔ 116 آیت سے 171 آیت ہے نعمتوں کا نزول، واقعہ سبت اور دعوت انقلاب اور قوم فرعون کا زوال کیسے شروع ہوا، یہ سارے واقعات ہیں 171 آیت تک۔ فرعونیت ہر اس نظام کا نام ہے جو انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دے، اپنے نفس کا غلام بنا دے، اسے فرعون کہتے ہیں، آج کا فرعون۔ نجات اور بنی اسرائیل کا کمزور ایمان، موسیٰ تم اور تمہارا خدا کرو۔ آج کی امت غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں مگر ذمہ داری نہیں قبول کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہو، ہم ہی وارث ہوں، لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں سے بھی یہ تھا کہ موسیٰ آپ اپنے، اللہ سے کبھی خود انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا، بس دوسروں پہ ڈال دیا کہ آپ مانگ کے دیں، آپ مانگتے۔ ہمیں خود جھکنا ہوگا اللہ کے لیے، خود نماز پڑھنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، استغفار کرنی ہوگی۔ خود کچھ نہیں کریں گے، دوسروں سے کروائیں گے۔ پھر ہمارے لیے مسائل ہیں، کرپشن، خودکشی، ہراسمنٹ۔ حل اس کا کیا ہے؟ محنت کرو، قربانی دو، اجتماعی ذمہ داری نبھاؤ، نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کرو، قرآن کو لے کر آؤ، قرآن کو سکھاؤ، قرآن کو سنو، اس کے حکم کو مانو، سنت فالو کرو، اللہ اور نبی کے فالوور بنو، بت پرستی چھوڑ دو۔ شریعت موسیٰ کا مقصد پتہ کیا تھا؟ فرعونیت کا پہلا مفہوم سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں، ظلمانہ نظام۔ پھر اللہ کا کیا قانون ہے؟ اللہ کا قانون نفاذ، اخلاقی معاشرتی اصلاح، ہلاکت کا سبب۔ اگر ہٹ گئے نا، اس قانون کو چھوڑ دیا تو پھر ہم خود ہی آ کے گھڑے میں چلے گئے۔ احکام سے انحراف، سیرت کی خلاف ورزی، عدل کا قیام۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو اگنور کر دیا نا، بدل دیا نا، حکم کی نافرمانی کر دی نا، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اور نبی کی سیرت سے ہٹ گئے نا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کی نافرمانی کر دی، بے عدلی کر دی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت نہیں ہے بلکہ پورا نظام زندگی ہے۔ ہم نے صرف اس کو سجدہ اور تلاوت صرف صبح کے ٹائم یا دوپہر کو اٹھ کے کر لی، بس اتنا نہیں ہے۔
اپنی زندگی کو رول ماڈل بنانا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ انسانیت کا نجات آغاز میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ سورۃ الاعراف کی 156 سے 158 آیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے بشارت لکھ دوں گا جو میری اور میرے نبی کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن کیا تھا؟ جہالت کی جگہ علم، ظلم کا خاتمہ ہے، عدل کے نظام کا قیام، عورت کا تحقیر ختم کر کے عزت اور مقام دیا۔ کس نے؟ یہ میرے نبی کا تعارف ہے۔ وہ انقلاب لائے دین میں، جہالت کو انہوں نے اجالے میں بدلا، انصاف کیا، عورت کو عزت دی، کہ ناکامیوں محرومیوں کو دور کر کے ان کو اعلیٰ کیا۔ یہ ہمارے نبی کا پیغام۔ فرد بدلتا ہے، خاندان بدلتا ہے، قوم بدلتی ہے، تاریخ کا رخ بدلتا ہے۔ کون بدلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا اثر۔ اگر آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کا اثر ہوتا نا، آپ فرد بھی بدلتے، خاندان بھی بدلتے، گھر بھی بدلتے، محلہ بھی بدلتے، زبان بھی بدلتے، اخلاق بھی بدلتے، کردار بھی بدلتے۔ تو کیا بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ یہ من جو اپنا پرانا پاپی ہے نا، اس کو صاف کرنے کی، یہ جو اندر گند لگا ہے نا، اس کو مٹانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو صاف لباس نہیں پہنانا، اندر سے بھی ستھرا کرنا ہے۔ دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ ظلم کے نظام کو توڑنا، انسانی غلامی کا خاتمہ کرنا، نظام عدل قائم کرنا۔ دیکھیں ہمارے دین کا ایک مشن ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کا ایک مقصد ہے۔ جو بے مقصد ہے نا، اس کی زندگی بس ایسے ہی ہے، کھاؤ پھر بھی صاف جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ یا پھر گندی پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر دین کو قائم کرنا ہے تو ظلم کا نظام توڑنا ہوگا، غلامی سے نکلنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا۔ سورۃ الشورى کی 88 میں بھی ہے، جس دن مال اور اولاد نفع نہ دے گی۔ کون سا دن ہوگا؟ حشر کا دن ہوگا۔ پھر 89 آیت سورۃ شورى کی ہے کہ اللہ کے پاس پاک دل والے آئیں گے، گندے دل والے نہیں جائیں گے۔ ایک ذرہ برابر بھی گندگی ہوگی نا، وہ دل نہیں جائے گا اللہ کے سامنے۔ آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے دل کتنے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ صالحہ پاک، اوپر سے کپڑوں سے لے کے اندر کی گندگی تک کو صاف پھر پسند کرتا ہے اللہ۔ دل کا اصل کام کیا ہے؟ حل کو سمجھنا، پہچاننا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو، اس کے نبی کو سمجھنا ہے، ان کی کام کو سمجھنا ہے، اس دین کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت سے فرمائے، یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کی روح کی شفائیں ملتی ہیں۔ اب کے دل کی بیماری ہے نا جو گندگی، اس کو شفا دے دو۔ علم بغیر خشیت کے نہیں آتا۔ خطرہ، تکبر، نیا پرستی استحصال کا ہتھیار۔ علم ہے نا جو، اگر ڈر نہیں ہے آپ کو نہیں آئے گا۔ آپ کے بس ایسے ہی مجھے آ جائے سارا کچھ، ڈریں گے نہیں، آپ اپنے حساب سے چلیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ سورۃ انفال کے اندر جو اہم موضوعات ہیں نا، وہ ایک یہ ہے کہ ایک مکمل ریاسی نظام، اجتماعی کردار، قیادت کا تصور، جنگی حکمت عملی، معاشیت کی بنیاد، اسلامی اخلاقیات، اجتماعی کردار۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت لگا کے پورے کا پورا نظام قیادت، اجتماعی کردار ہمارے سامنے رکھ دیا، اسلامی طریقہ۔ پھر اس نے آگے غزوہ بدر، ایمان کی علامت ایمان ہے، بامقابلہ طاقت مسلمانوں کی تعداد، جذبہ ایمان کا، وسائل اور ہتھیار نہ ہونے کے برابر، یقین،
سے لبریز فوج کتنے لوگ تھے، ان کے اندر جذبہ کتنا تھا، ان کے اندر ہتھیار کتنے تھے. پڑھے غزوہ بدر. ایمان کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب آپ امانت دار بنتے ہیں، وفادار بنتے ہیں، فرما بردار بنتے ہیں. عطایت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کرنی ہے. اسلامی جنگی اخلاقی ظلم کے خلاف مسلسل مزاحمت، نظم و ضبط. دشمن کے مقابلے کے لیے قوت تیار رکھو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں عطایت، نظم و ضبط، اسلامی جنگوں کے لیے تیاری. اسلامی جنگیں کہاں سے ہوں گی؟ تربیت سے، علم سے، قلم سے، کتاب سے، جس کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ خرید کرنے کے لیے وقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دماغ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس قوتیں ہیں. تو کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ کھانا پینا اوڑھنا سونا بس؟ آج کے دور میں قوت کا مفہوم کیا ہے؟ علمی قوت، جسمانی قوت، مضبوط دلائل، بہترین کردار. اصل قوت یہ والی ہے. مفہوم اصل یہ ہے، ہمارے اندر جسمانی قوت بھی ہو کہ ہم دوڑ کے کام کر سکیں، علمی قوت بھی ہو کہ ہم نظام میں قدرت کو سمجھ سکیں، بہترین کردار اور مضبوط عمل ہو ہمارے پاس. پھر مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی فرد کا نہیں ہے، یعنی اسلامی ریاست کا ہے. جو مال جمع ہو اللہ کے لیے سب سے پہلے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. پھر پاکستانی معاشرے کے مسائل کیا ہیں؟ حرص، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. مالی بددیانتی، سوشل میڈیا پر گلائمرائزیشن، اور مال، طاقت، اقتدار، قیادت کا یہ سارے نجائز جو فائدے ہمیں اٹھانے ہیں نا، بس یہ سارا کچھ رہ گیا. ہمیں لگتا ہے یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نجات کا واحد راستہ ہے. تو پھر دامن محمد مصطفیٰ کا پکڑ لیجئے.